یہ جو بہت سے لوگ کہتے رہے یونیورسٹی آف جہاد، آپ کے اس ادارے کو، جامعہ حقانیہ گھوڑا خٹک کی بات کر رہا ہوں، یا آپ اسے پروپیگنڈا کہتے ہیں، اس کو تو بڑے فخری انداز میں نہیں ایک زمانے میں کہا جاتا رہا اسی طرح سے؟ دیکھیں، میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں اسی کی طرف اشارہ کیا کہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ ایک خالصتاً دینی تعلیمی ادارہ ہے، جس کے قیام کا مقصد ہی اس پورے بیلٹ میں جو ہے دینی تعلیم کو عام کرنا تھا، اس پورے بیلٹ سے جہالت کی تاریکیوں کو مٹانا تھا۔ 1980 کی جہاد میں جو ہے پورے پاکستانی ریاست، پورے دیوبند اسکول آف تھاٹ، پاکستان کے تمام جو ہے مدارس، اسی کے ساتھ امت مسلمہ پوری عالم عرب، وہ ساری جو ہے افغان جہاد میں جو ہے انوالو ہوئی۔ پاکستان اس لیے انوالو ہوا کیونکہ پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ رشیا کا اصل جو ہدف ہے وہ پاکستان کے گرم پانیوں تک رسائی ہے، کہ اگر رشیا کو ہم نے افغانستان میں شکست نہ دی تو اس کا جو نیکسٹ سٹاپ ہوگا وہ پاکستان ہوگا۔ تو آپ لوگ جہاد آپ نے اس وقت جنگ اس لیے نہیں، ہماری جو جنگ تھی وہ پڑوسی اسلامی ملک کے دفاع پڑوسیوں پہ لازم اور فرض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اس لیے جنگ بھی کی کہ ریاست کر رہی تھی اور آپ ریاست کی شان میں دیکھیں، یہ سب سے بڑا غلط پروپیگنڈا ہے۔ ہم نے عملاً کوئی جنگ نہیں لڑی، ہم نے افغانیوں کو، افغان جہاد کو صرف مورل، اخلاقی، پولیٹیکل سپورٹ دی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہمارے طلبہ نہیں گئے، ہمارے طلبہ نہیں گئے۔ ہمارے جو مدرسے میں جو افغانی سٹوڈنٹس تھے، افغان سٹیزنز تھے، انہوں نے جو ہے اپنی تعلیم کا سلسلہ جو ہے منقطع کیا اس وقت، اور وہ چلے گئے واپس افغانستان، اپنے وطن چلے گئے، کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت تعلیم جاری رکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ اپنے وطن کا دفاع کرنا فرض ہے۔ انہوں نے اس وقت مولانا عبدالحق صاحب سے اجازت لی۔ مولانا عبدالحق صاحب نے بالکل انہیں کہا کہ بالکل یہ آپ پہ فرض ہے، آپ جائیں اپنے وطن کا دفاع کریں۔ اس وقت کی جو پاکستان کی حکومت ہے، ان کی نظر میں اور قوم کی نظر میں بھی آپ کے جو بڑے تھے یہ ہیرو ہوں گے، ایسی حیثیت ہی ہوگی ان کی۔ پھر یہ وقت بدلا بھی ہے، ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی بیان آیا کہ یہ تو بے نظیر کے قاتلوں کا یہ ادارہ ہے اور ان کو فنڈز دیے جاتے ہیں، صوبائی حکومت دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، وہ پروپیگنڈا ایسا ہوتا ہے اور پروپیگنڈے کی مشینری ایسی ہوتی ہے، اور جب بڑی بڑی قوتیں آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگ جائیں تو حق بات چھپ جاتی ہے، اور جو بگاڑ کی بات ہوتی ہے، جو فیک بات ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ سب کے ذہنوں پہ رائج ہو جاتی ہے۔ جو آپ پاکستان کے اصل محبین، پاکستان کے اصل دانشوروں، اصل محب وطن پاکستانیوں سے اگر آپ یہ سوال پوچھیں کہ وہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے کردار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اصلی جواب مل جائے گا۔ وہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ کو پاکستان کا ایک معتبر، معزز، ایک ایسا دینی ادارہ سمجھتے ہیں جس نے اپنی ساری زندگی جو ہے امت مسلمہ کی یکجہتی، فلاح و بہبود اور بالخصوص پاکستان کو ایک ایسے رجال کار انہوں نے پیدا کیے ہیں کہ جو علماء پاکستان کے طول و عرض میں جو ہے اپنی دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔